یہ بات ہے 10 جون 2000 کی، جب لندن کا فیمس ملینیم برج اپنی کنسٹرکشن کے بعد پہلی بار پبلک کے لیے کھولا گیا۔ پچھلے 2 سالوں سے لوگ اس آئیکونک برج کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، لہٰذا جب اس کو کھولا گیا تو پہلے ہی دن سب نے اس کو استعمال کرنا چاہا۔ یہ برج صرف پیدل چلنے والوں کے لیے لندن میں ریور تھیمس کو کراس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، پر جیسے ہی اس کے اوپر لوگوں نے چلنا شروع کیا، ملینیم برج بری طرح سے جھولنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی اتھارٹیز حرکت میں آ گئیں۔ پہلے 2 دن تک پولیس نے سب کو برج پر بھیڑ لگانے سے روکا، لیکن 2 دنوں کے بعد اس کو دوبارہ سے اگلے 2 سالوں تک بند کر دیا گیا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد لندن کا یہ فیمس برج دنیا کی نظروں میں آ چکا تھا۔ اس کو بنانے والے سارے انجینئرز سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ آخر اتنا مضبوط برج صرف لوگوں کے چلنے سے کیسے ہل سکتا ہے۔ اس کا ریزن کچھ ایسا تھا جو انجینئرز پہلے پریڈکٹ نہیں کر پائے تھے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس نے قدرت کے قانون کے خلاف جانے اور فزکس کی سب سے بڑی مسٹری کو جھنجھوڑنے کی ہمت کی۔ آج سے قریب 192 ایئرز پہلے 1831 میں برٹش آرمی کے کچھ سولجرز پریڈ کر کے ناردرن انگلینڈ میں واقع بروٹن سسپینشن برج کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ سولجرز کے فٹ اسٹیپس کی سنکرونائزیشن کی وجہ سے بروٹن سسپینشن برج کولیپس ہو گیا، جس میں 60 سولجرز ریور میں جا گرے اور کافیوں کو گہری چوٹیں بھی لگیں۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کسی کی جان تو نہیں گئی، لیکن اس دن کے بعد سے برٹش آرمی نے اپنے سولجرز کو انسٹرکشنز دیں کہ وہ کسی بھی برج کو کراس کرتے وقت ایک ساتھ اور پریڈ کر کے نہیں گزریں گے۔ یہ نہ صرف برٹش آرمی بلکہ اگلے کئی سالوں تک دنیا بھر میں ملٹریز کی پریکٹس رہی، بلکہ کہیں کہیں تو آج تک اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہ تو سولجرز تھے جن کے ایک ساتھ پڑنے والے قدموں نے بروٹن سسپینشن برج کو گرا دیا، لیکن لندن کے ملینیم برج کی فوٹیج میں دیکھا جائے تو ایک عجیب چیز نوٹس کرنے کو ملتی ہے۔ یہاں پر چلنے والے لوگ تو کوئی سولجرز نہیں ہیں، پر ان کے فٹ اسٹیپس، ان کے قدم آپس میں اتنے زیادہ سنکرونائزڈ کیوں ہیں؟ اور 21ویں صدی میں بننے والا یہ ماڈرن فٹ برج ان کی سنکرونائزیشن برداشت کیوں نہیں کر پایا؟ اس بات کا جواب ہمیں 350 سال پہلے ہوئے ایک ایکسپیریمنٹ سے ملتا ہے۔ 1665 میں ایک فیمس ڈچ فزسسٹ کرسچین ہویگنس نے دنیا کی پہلی پینڈولم کلاک بنائی تھی۔ ان کا مقصد سمندر میں سیلرز کو یہ بتانا تھا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں۔ پہلے دور میں سیلرز سمندر میں اپنی لوکیشن کا اندازہ سورج یا اسٹارز کی پوزیشن دیکھ کر لگاتے تھے، لیکن یہ صرف ایک اندازہ ہوتا تھا۔ اس سے لیٹیٹیوڈ یعنی نارتھ ساؤتھ پوزیشن تو پتہ چل جاتی تھی، لیکن اگر ان کو ایکوریٹ ٹائم پتہ ہوگا تو اس سے ان کو لانگیٹیوڈ یعنی اپنی ایسٹ ویسٹ لوکیشن کا بھی پتہ چل سکے گا۔ اس دور میں جو گھڑیاں ہوتی تھیں وہ ایک دن میں 15 منٹ تک یا تو آگے یا پیچھے ہو جاتی تھی، یعنی وہ اس کام کے لیے بیکار تھی۔ ہویگنس کی بنائی ہوئی پینڈولم کلاک دن میں صرف 15 سیکنڈ تک آؤٹ ہوتی تھی۔ ہویگنس کا پلان تھا کہ وہ ایک شپ میں 2 پینڈولم کلاکس کو ہیوی ویٹ کے ساتھ لٹکائیں گے تاکہ سمندری لہروں کی وجہ سے پینڈولم کلاک کا موشن بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور اگر ایک خراب ہو جائے تو بیک اپ کلاک بھی موجود ہو۔ ان پینڈولم کلاکس کو چیک کرنے کے لیے ہویگنس نے پہلے دونوں کو اپنے گھر پہ ہی ایک لکڑی سے لٹکایا۔ دونوں کلاکس کو ایک ایک کر کے اسٹارٹ کیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے نوٹس کیا کہ دونوں کلاکس آپس میں سنکرونائز ہو گئی ہیں۔ لیفٹ والی کلاک کا پینڈولم لیفٹ کی طرف سوئنگ کرتا تو اسی وقت رائٹ والی کلاک کا پینڈولم رائٹ کی طرف۔ ہویگنس کو کلاکس کا یہ عجیب بیہیویئر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے دوبارہ سے دونوں کلاکس کی موومنٹ کو ہلایا، لیکن 30 منٹ کے بعد وہ دونوں دوبارہ سے ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز ہو گئی۔ ہویگنس کا خیال تھا کہ شاید ان دونوں کے بیچ میں ایئر پریشر کا کوئی کنیکشن ہے، لہذا انہوں نے دونوں کلاکس کے بیچ میں ایک کارڈ بورڈ رکھ دیا، لیکن 2 منٹ کے بعد وہ کلاکس ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ سنکرونائز ہو گئی۔ پھر آخر کار انہوں نے دونوں کلاکس کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا، ایک کو ایک کرسی سے لٹکایا تو دوسری کو دوسری کرسی سے۔ تب جا کر انہوں نے نوٹس کیا کہ کلاکس کا یہ انویزیبل کنیکشن اب ٹوٹ چکا ہے۔ پر جب یہ دونوں ایک ہی لکڑی سے لٹکی ہوئی تھیں تب ان کا آپس میں کیا کنیکشن تھا؟
اس ویڈیو میں 32 میٹرونومز کو ایک ٹیبل پہ رکھ کر الگ الگ ٹائم پہ اسٹارٹ کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی اسٹارٹنگ سنکرونائزڈ نہیں ہے، لیکن صرف 2 ہی منٹوں کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 32 کی 32 میٹرونومز حیرت انگیز طور پہ خود بخود آپس میں سنکرونائز ہو گئی ہیں، جبکہ بظاہر ان کا اس ٹیبل کے علاوہ آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ سنکرونائزیشن کا یہ سیکرٹ کنیکشن صرف نان لیونگ تھنگز پر ہی اپلائی نہیں ہوتا۔ فائر فلائز، جن کو ہم جگنو بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپس میں بہت اچھے دوست ہوتے ہیں۔ ریسرچ میں یہ نوٹس کیا گیا ہے کہ جگنو جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو وہ سارے آپس میں سنکرونائز ہو کر ایک ساتھ چمکتے ہیں، پر اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک جگنو دوسرے سے اتنا قریب ہو کہ اس کا فلیش دوسرے تک پہنچ سکے۔ اگر یہ آپس میں دور دور ہوں گے تو ان کے فلیش کرنے کی سنکرونائزیشن آپس میں ٹوٹ جائے گی۔ ایک ایریا میں جتنے زیادہ جگنو ہوں گے اتنا زیادہ چانس ہوگا کہ وہ سارے آپس میں سنکرونائز کر کے فلیش کریں گے۔ بالکل اسی طرح ہم انسان بھی کئی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائزیشن بناتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آڈینس ایک پرفارمنس کے لیے تالیاں بجا رہی ہے۔ شروع میں ہر کوئی اپنی فریکوینسی کے ساتھ تالیاں بجا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو کسی نے بھی ایسا کرنے کے لیے بولا نہیں تھا، لیکن پھر بھی سب نے اپنی تالیوں کی فریکوینسی کو ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر ڈالا۔ سنکرونائزیشن کا یہ فینومینا کسی 1-2 چیزوں تک محدود نہیں ہے۔ ہارٹ کی ایگزامپل دیکھی جائے تو ہمارا دل ہماری باڈی کے ساتھ سنکرونائز ہو کر چلتا ہے۔ ایک نارمل انسان اگر تیز بھاگے گا تو اس کا ہارٹ ریٹ فوراً اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا، کیونکہ ہارٹ کو آکسیجن سے بھرپور بلڈ برین تک پہنچانا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہارٹ میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کی سنکرونائزیشن باڈی کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ اس کو ارریگولر ہارٹ بیٹ یا پھر میڈیکل ٹرمز میں ایریتھمیاز بھی کہتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں ہارٹ ریٹ یعنی اس کی دھڑکن اپنے آپ ہی بڑھ جاتی ہے۔ اب ہارٹ زیادہ بلڈ تو پمپ کر رہا ہے، لیکن لنگز زیادہ آکسیجن انہیل نہیں کر رہی، تو ہوگا کیا؟ برین کو زیادہ بلڈ اور آکسیجن کم ملے گا، اور اس سچویشن میں انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہارٹ ریٹ خود بخود سلو ہو جائے گا تب بھی انسان کی جان جا سکتی ہے۔ یعنی کم سنکرونائزیشن تو نقصان دہ ہے ہی، لیکن زیادہ سنکرونائزیشن بھی مسئلے پیدا کر سکتی ہے۔ اب ان تمام ایگزامپلز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایک بار پھر سے ملینیم برج کو دیکھتے ہیں۔ ہوا یوں کہ جب یہاں اتنے سارے لوگوں نے ایک ساتھ چلنا شروع کیا تو اپنے آپ کافی لوگوں کے اسٹیپس ایک دوسرے سے سنکرونائز ہو گئے۔ ملینیم برج کا ڈیزائن کچھ ایسا تھا کہ اس کی کیبلز نے برج کو سائیڈ سے سپورٹ دی ہوئی تھی، نہ کہ اوپر سے۔ سول انجینئرنگ اور خاص طور پہ اسٹرکچرل انجینئرنگ کا یہ اصول ہوتا ہے کہ فٹ برج کی ڈیزائننگ کے دوران اس کی ریزوننس فریکوینسی کو انسانوں کے قدموں کی فریکوینسی کے برابر نہیں رکھا جاتا۔ جب ایک جھولے پر بیٹھ کے ہم اپنی ٹانگوں کو جھولے کی فریکوینسی کے ساتھ ساتھ آگے یا پیچھے کرتے ہیں تو جھولا اپنے آپ تیز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ملینیم برج پہ لوگ ایک ساتھ چلنا شروع ہوئے تو ان کی فریکوینسی برج کی فریکوینسی سے میچ کر گئی اور برج پہلے تھوڑا سا جھولنا شروع ہوا۔ کیونکہ برج کی کیبلز سائیڈ پہ لگی ہوئی تھی، اسی وجہ سے برج کی موومنٹ سائیڈ ویز تھی۔ اس سائیڈ ویز موومنٹ کی وجہ سے اب لوگوں نے بھی خود کو بیلنس کرنے کے لیے سائیڈ ویز چلنا شروع کر دیا، اور پھر ریزوننس کی وجہ سے برج کی موومنٹ کسی جھولے کی طرح تیز سے تیز ہوتی گئی۔ جب یہ مسئلہ اچھی طرح سے ڈائگنوز ہو گیا تو پھر انجینئرز نے ملینیم برج پر ٹوٹل 89 شاک ایبزاربرز انسٹال کیے۔ انرجی کو بکھیرنے کے لیے 37 اور ورٹیکل موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے 52 شاک ایبزاربرز انسٹال کیے گئے۔ اپنا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد فیبروری 2002 میں ملینیم برج کو ایک بار پھر سے ٹیسٹ کیا گیا۔ کمپنی نے 2000 سے زیادہ لوگ ارینج کیے اور ان کو برج پر چلایا۔ یہ ٹیسٹ دنیا کا سب سے بڑا برج ٹیسٹ مانا جاتا ہے۔ ٹیسٹ کے بعد جیسا پریڈکٹ کیا گیا تھا، برج کی موومنٹ میں خاطر خواہ کمی دیکھی گئی۔ آج بھی سنکرونائزیشن کو پریڈکٹ کرنا، 2 یا 2 سے زیادہ باڈیز کا آپس میں انویزیبل کنیکشن ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔
یہ ایک نیچرل فنومینا ہے جو پرندوں میں بھی دیکھا جاتا ہے جب وہ ایک ساتھ اڑتے ہیں۔ مدھو مکھیاں جب ایک ساتھ ہوتی ہیں تو نہ صرف ان کی آواز ایک ساتھ نکلتی ہے بلکہ چھتے پر بیٹھے ہوئے اگر ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ ایک ساتھ اپنے پر مارتی ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔